سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سانپ کی ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھی اور مور کی آواز اتنی بری کیوں ہے اور اس کے پاؤں اتنے برے کیوں ہیں؟ سانپ اور مور پہلے جنت میں رہتے تھے اور پھر ان دونوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ یہ وجہ جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سانپ اور مور سے زیادہ جنت میں کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں تھی، اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی۔ پھر ابلیس لعنتی نے سانپ کے اندر داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم کر دی گئی اور اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے خاک کو سانپ کا رزق قرار دیا اور فرمایا کہ تو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا۔ سامعین، مور نے ابلیس کو اس درخت کے بارے میں بتایا تھا جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزی ہوئی اور آتش انتقام بھڑک اٹھی۔ سامعین، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے لیکن شجر ممنوع کو کھانے سے منع فرما دیا گیا، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں میں یاقوت کے بنے 2 سرخ چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھ کر شیطان خوش ہوا اور اسے کہنے لگا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور جنت کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تم ابدی زندگی حاصل کرو گے۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوع کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں میسر رہیں گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں شجر ممنوع کو چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجر ممنوع کو چکھ لیا، جسے دونوں بے لباس ہو گئے۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ سامعین، سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے،
جب انہوں نے یہ میوہ کھا لیا تو ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال جکڑ لیے۔ وہ بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس نافرمانی کی وجہ سے شرم آتی ہے۔ سامعین، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرادیند یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ سامعین، یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مور کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا، اسی لیے مور کی آواز نہایت بری ہے اور پاؤں نہایت بدصورت ہیں، اور سانپ جس کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی ٹانگیں اور اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور مور اور سانپ دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔